السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے زرتشتیت یا زرتشت ازم کے بارے میں۔ زرتشتیت یا زرتشت ازم 6 صدی قبل مسیح میں ایک ایرانی مفکر اور مذہبی پیشوا زرتشت سے منسوب ایک قدیم آریائی مذہب ہے۔ ایران کے قدیم مذاہب میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ موجودہ زرتشت مذہب کی تعلیمات میں صاف اور واضح طور پر وحدانیت کا تصور موجود نہیں ہے، بلکہ 2 خداؤں، ایک خیر اور دوسرے شر کے خدا کا نظریہ ملتا ہے۔ یاد رہیں، آج کل مجوسی اور پارسی بول کر یہی مذہب مراد لیا جاتا ہے، اگرچہ مجوسی مذہب زرتشتیت سے بہت پہلے وجود میں آیا اور یہ ایک علیحدہ مذہب ہے، لیکن موجودہ دور میں دونوں کے عقائد اور رسومات کا آپس میں ایسا اختلاط ہوا کہ اب دونوں ایک ہی مذہب شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال، زرتشتیت کے قدیم مذہب ہونے کے باوجود اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور اس وقت اس کا وجود ایران، آذربائیجان، بھارت، پاکستان اور اس کے ارد گرد کی ریاستوں میں پایا جاتا ہے۔ زرتشت کی تاریخی پیدائش میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن راجح روایات کے مطابق زرتشت 610 قبل مسیح آذربائیجان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام پورشاسپ اسٹیما اور والدہ کا نام بعض تواریخ میں دغدو اور بعض میں آسان ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بچپن کے حالات دینی کتابوں سے واضح نہیں ہوتے، البتہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ زرتشت کی پیدائش کے وقت ایران کے بڑے بڑے کاہن سخت پریشان ہوئے اور اسے قتل کرنے کی تدابیر سوچنے لگے۔ چنانچہ ایک مرتبہ زرتشت کو جلتی آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن آگ نے اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ آگ میں کھیلتا رہا۔ اس کے بعد اسے جانوروں کے پاؤں تلے روندنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بچ گیا، اور ایک مرتبہ اسے بھیڑیوں کے غار میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تاکہ ہلاکت کو پہنچے، لیکن آسمان سے 2 فرشتے بکریوں کی صورت میں نمودار ہوئے اور اسے دودھ پلانے لگے، اور یوں وہ بھیڑیوں سے محفوظ رہا۔ بہرحال، زرتشت تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے کے ایک بڑے حکیم اور دانشمند بزاکرزا کے پاس گیا، اور 1 سال کے مختصر سے عرصے میں مختلف علوم و فنون، مثلاً مذہب، زراعت، غلہ بانی اور چراحی سیکھ لی، لیکن ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ بہت کم تھی۔ اس کا عہد شباب تنہائی اور خلوت گزینی میں بسر ہوا۔ اس وقت وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا۔ اسی اثناء میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئیں، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے اسے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا۔ چنانچہ اس نے اعلان بھی کر دیا۔ مجوسیوں کی بقول زرتشت نے اپنی تعلیمات میں کائنات میں جاری خیر و شر کی کشمکش کو موضوع دعوت بنایا۔ اس نے متضاد جوڑوں جیسے خیر اور شر، روشنی اور تاریکی، نیکی اور بدی کی صورت میں اپنا فلسفہ بیان کیا، اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 2 ہیں، ایک خدائے خیر اور دوسرا خدائے شر۔ خدائے خیر خیر کو اور خدائے شر شر کو پیدا کرتا ہے، گویا خیر کا خالق کوئی اور ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ملی، مثلاً پہلے 10 سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف 1 شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات وسطاسب سے ہوئی، جو وہاں کا حکمران تھا۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ زرتشت کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ پھر درباری علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا، لیکن سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر بالآخر بادشاہ بھی اس کی عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ وسطاسب اس کا دست راست ثابت ہوا، نیز اسی کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج نصیب ہوا۔ اسی اثناء میں وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ جدید سبزوار کے ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زرتشت، جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا، بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گرد اس کے عقیدت مندوں اور اس کے امتیوں کا کثیر ہجوم تھا۔ زرتشت کی وفات کے بعد اس کے مذہب کی صورتحال کیا رہی، اس کے بارے میں تاریخی تسلسل تو کئی جگہ سے منقطع ہے، لیکن اس کا ارتقائی سفر نہ رکا۔ یہ مذہب مشرقی ایران سے ہوتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں ایران کے مغربی حصے میں بھی جا پہنچا، اور وہاں کے مذہبی طبقے مغ نے بھی اسے قبول کر لیا۔
مغوں کی حیثیت وہی ہے جو ہندوستان میں برہمن کی ہے۔ اسی طرح ایران کی بڑی سلطنت ہہنا منشی کے حکمران بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے اور ان کے دور حکومت میں زرتشت ہی ان کا سرکاری مذہب رہا، لیکن سکندر اعظم کے حملے کے بعد چونکہ ہہنا منشی کا دور حکومت ختم ہو گیا، چنانچہ اس کے بعد زرتشتی مذہب کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ سکندر اعظم نے اس دور کی عظیم لائبریری پرسپولس کو بھی تباہ کر دیا تھا، جہاں زرتشت مذہب کی دینی اور تاریخی کتب محفوظ کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس مذہب کا ایک بہت بڑا تاریخی حصہ بھی نامعلوم ہے۔ بہرحال اشکان اول نے یونانی سلطنت کا خاتمہ کر کے پارتھیا سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت کے حکمرانوں کا مذہب بھی زرتشتیت تھا۔ یہ سلطنت سی ای 224 میں زوال کا شکار ہوئی اور ساسانی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ یہی دور حکومت اس کے عروج کا زمانہ تھا اور پھر 400 سال تک یہی سرکاری مذہب رہا اور مسیحیت سے ٹکر لیتا رہا۔ ساسانیوں نے زرتشت کی دینی کتب جو مختلف حصوں میں تقسیم تھی انہیں اکٹھا کر کے دینی کتاب اوستا مرتب کی، نیز کئی مذہبی اور معاشرتی امور میں اصطلاحات بھی قائم کی۔ 6 صدی عیسوی میں دنیا کی ایک بڑی طاقت اسلام کا ظہور ہوا۔ اس دور میں ایران میں خسرو پرویز کا اقتدار ختم ہوا۔ اس کے بعد ایران کو کئی مسلم فاتحین کا سامنا کرنا پڑا جس میں اسے ناکامی ہوئی اور ایران مسلمانوں کے زمرے میں آ گیا۔ مسلمانوں نے یہاں زرتشت مذہب کے پیروکاروں کو مذہبی آزادی دی۔ یہ لوگ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں اپنے عقائد پر قائم رہ سکتے تھے، لیکن ایران میں اسلام کے بعد زرتشت کا چراغ بالکل بجھ گیا اور ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ سوائے ایک قلیل گروہ کے ایران میں زرتشت مذہب ہی ختم ہو گیا۔ مجوسی مذہب کے پیروکار ملاقات کے وقت صرف منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں یا صرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں۔ زرتشت کے بعد اس کے پیروکاروں نے اس کی تعلیمات سے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ نیکی اور خیر کو شر پر فتح ہوگی۔ چنانچہ شیطان سے مقابلہ کے لیے انہوں نے مینڈوں کی قربانی کی رسم ایجاد کی، جس کے ساتھ گاتھا کے چند الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ معاشرتی طور پر سب سے زیادہ گھٹیا کام یہ تھا کہ زرتشتیوں نے محارم سے نکاح جائز قرار دے رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے بیٹے کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ماں کی شہوت پوری کرے۔ اسی لیے ان کے بادشاہ یزدگرد ثانی، جس کا دور حکومت 5ویں صدی عیسوی کا وسط ہے، اس نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا پھر اسے قتل کر دیا۔ بہرام چوبی جو کہ 6 صدی عیسوی میں حکمران رہا، اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا۔ اسی طرح کی رسم و رواج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی زرتشتی مرتا ہے تو اس کی لاش کو دھویا جاتا ہے اور اسے ایک صاف ستھرے کپڑوں کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ مرنے والوں کی کستی یعنی کمر بند کو جسم کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اس خاص طہارت کی تقریب کے بعد لاش اٹھانے والے گھر سے لے جاتے ہیں اور اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کی بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ گدھے آئیں اور اس کو کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو داکما یا منارے خاموشی کہا جاتا ہے۔ داکما ایسے شہروں میں تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پارسیوں کی عبادت کرنے والے پجاری زیادہ تعداد میں آباد ہوں۔ یاد رہے جہاں داکما نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن میں مردوں کو بامر مجبوری دفن کیا جاتا ہے۔ مجوسی آگ کی پرستش کرتے اور ہر وقت اسے جلائے رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیتے، جبکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ ساری مخلوقات کا خالق ایک اللہ ہی ہے اور اسی کی عبادت کا حکم دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ لہذا دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق آتش پرست پکے مشرک ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک کے علاوہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔